فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے کتاب کا والیوم 5. ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ 133 کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 27. کتاب کے صفحہ نمبر 357 پہ خطبہ 133 کا آغاز کرتے ہیں. اس حوالے سے کچھ تحریر یوں ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت اور قرآن کی جلالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور پھر لوگوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے. چلیے پہلے خطبے کی سند پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کتاب مصادر نہج البلاغہ کے مصنف کی دسترس میں اس خطبے کی کوئی دوسری سند نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ ابن ابی الحدید کے اس قول کہ اس خطبے میں جو کچھ آیا ہے وہ حصے ہیں جو سید رضی نے ایک طولانی خطبے سے منتخب کیے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. تو اس کو اس بات کی دلیل جانتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی الحدید نے اصل خطبے کو دیکھا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کے ماخذ کی جانب اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابن ابی الحدید کی یہ بات اسی خطبے سے اخذ کردہ محض ایک خیال ہو، کیونکہ سید رضی کے اس خطبے میں جا بجا منہا و منہا کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خطبے کے مختلف حصوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان حصوں کے درمیان ربط نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خطبہ بہت مفصل تھا. اور کتاب مصادر کے مصنف مذکورہ بالا بیان پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آمدی الف مد آ میم دال چھوٹی ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ آمدی بریکٹ میں لکھا ہے 5ویں صدی کے عالم بریکٹ کلوز کہ آمدی نے بھی غرر الحکم میں اس خطبے کو فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسے کئی دوسرے ماخذ سے لیا ہے. تو یہ تھی خطبے کی سند. اور اب جانتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے خطبے پر ایک اجمالی نگاہ ڈالنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خطبہ 5 اہم حصوں سے تشکیل پایا ہے. پہلے حصے میں خداوند متعال کی عظمت، اس کی قدرت مطلقہ اور اس کے سامنے تمام موجودات کے سجدہ ریز ہونے کے بارے میں گفتگو ہے. دوسرے حصے میں امام علیہ السلام قرآن کی عظمت اور اس کے دوام و بقا کی جانب اشارہ کرتے ہیں. تیسرا حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، جنہیں خداوند متعال نے کچھ عرصے کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہونے کے بعد مبعوث کیا اور انہی پر نبوت ختم کر دی. پیج 358. چوتھے حصے میں امام علیہ السلام نے دنیا کی بے وقتی کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے اور لوگوں کو ہوشیار رہنے، دنیا شناسی اور آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی جانب دعوت دی ہے. آخری اور 5ویں حصے میں امام علیہ السلام تمام مخاطبین کو انتہائی دلنشین اور مؤثر نصیحت فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر قرآن کی عظمت اور اس کی آیات میں تدبر اور فکر کی ہدایت فرماتے ہیں، اور یوں راہ حق پر چلنے والوں کے لیے سعادت کا ایک کامل نسخہ تحریر فرماتے ہیں. سامعین، سب سے پہلے یہاں پہ آ گیا ہے کہ پہلا حصہ اس خطبے کا عربی کہاں سے کہاں تک ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر قادت تو لہد دنیا سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے الیانیتی.
اور ترجمہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں نے اپنی باغ دوڑ اسی کے حوالے کر دی ہے اور زمین و آسمان نے اپنی کنجیاں اسی کے اختیار میں دے دی ہیں. اس کی بارگاہ میں سرسبز و شاداب درخت صبح و شام سجدہ ریز ہیں اور اپنی شاخوں سے پر نور آگ روشن کی اور اسی کے حکم کے مطابق بر وقت پکے ہوئے پھل پیش کرتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب ہے شرح و تفسیر. یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ جہان کی تمام چیزیں اس کے تابع فرمان ہیں. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اس حصے میں اوصاف الہی کے ایک گوشے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس سلسلے میں 5 جملوں میں دقیق نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں اپنی باغ دوڑ اسی کے سپرد کر کے اس کے متی ہو گئے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب ہم آگے پیج 359 پر. پھر لکھا ہے کہ در حقیقت امام علیہ السلام نے دنیا و آخرت کو سدھائے ہوئے سواری والے حیوانوں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کی باغیں اس کے دست قدرت میں ہیں اور وہ انہیں اپنے ارادے اور منشا سے جہاں چاہے لے جائے. دوسرے جملے میں اسی معانی کو دوسرے پیرائے میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے آسمانوں اور زمینوں نے اپنی کنجیاں اس کے دست قدرت میں دے دی ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. جس جگہ کو چاہے کھول دیتا ہے اور جسے چاہے مقفل کر دیتا ہے اور اس کا ہر کام حکمت کے عین مطابق ہے. تیسرے جملے میں امام علیہ السلام تازگی سے بھرپور درختوں کے خدا کی پاک ذات کے حضور سجدہ گزار ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے سرسبز و شاداب درخت شام و صبح و شام اس کی بارگاہ قدسی میں سجدہ ریز رہتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ بات واضح ہے کہ یہاں فقط سرسبز و شاداب درختوں کے ذکر پہ انحصار کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا تذکرہ اس بنیاد پر ہے کہ خوبصورت ترین زندہ موجودات عالم میں سے درخت بھی ہیں کہ جن کا پتا پتا خالق کی معرفت کی ایک کتاب ہے اور صبح و شام تمام اوقات کی جانب اشارہ ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صبح و شام اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، یعنی ہر حال میں. اسی لیے قرآن میں بطور مطلق ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سورہ رحمان آیت نمبر 6. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ درختوں میں خداوند متعال کی عظمت کے آثار دوسرے اوقات کی نسبت طلوع اور غروب آفتاب کے اوقات میں زیادہ نمایاں ہوتے ہوں. ہم آ گئے پیج 360 پر. ممکن ہے کہ یہ سجدہ زبان حال سے ہو، اس لیے کہ ان پودوں اور درختوں کی خلقت کا جچا تلا نظام ان کے خالق کے بے پایاں علم و قدرت کی حکایت کرتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سجدہ بزبان کلام ہو، کیونکہ موجودات عالم کے سارے ذرے علم و شعور رکھتے ہیں اور معرفت کے ساتھ خداوند متعال کی تسبیح کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں. چوتھے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے اور اس کے حکم سے اپنی شاخوں سے دہکتی ہوئی آگ بھڑکاتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ خدا کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ آب و خاک کے درمیان سے اس نے ایک ایسے مادے کو وجود بخشا جو آگ اور نور کا منبع ہے. وہی آگ اور نور کہ جن کے توسط سے انسانوں کی بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں. پانچواں اور آخری جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ اور اسی کے حکم کے مطابق ہر وقت پکے ہوئے پھل انسانوں کی غذا پیش کرتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، جس میں ہیڈنگ ہے کہ ہر جگہ تیرا ہی جلوہ ہے. اس میں اب تفصیلات یوں ہیں کہ مندرجہ بالا پرمعنی جملے جو کہ توحید اور عظمت الہی کے آثار کو مختلف اسلوب میں بیان کر رہے تھے، آیات قرآنی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے اور تم لوگ مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ قصص آیت 70. ہم پیج 361 پہ آ گئے ہیں. پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ زمر آیت نمبر 63.
پھر نیز ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں اور آفتاب و ماہتاب اور ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، سب ہی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے سورہ حج آیت نمبر 18۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہو، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ یاسین آیت 80۔ پھر ہے ایک اور مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو وہی خدا ہے جس نے بہترے باغ پیدا کیے جن میں مختلف اقسام کے درخت ہیں، کچھ تو انگور کی ٹے و نون غنہ پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بے چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے پھل مزے میں مختلف قسموں کے ہیں۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہ تو وہی خدا ہے جس نے بہترے باغ پیدا کیے جن میں مختلف اقسام کے درخت ہیں، کچھ تو انگور کی طرح ٹے و نون غنہ پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بے چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے پھل مزے میں مختلف قسموں کے ہیں، بعض تو صورت رنگ مزے میں ملتے جلتے اور بعض بے میل۔ لوگوں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 362 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بہرحال ہم قرآن مجید کی آیتوں اور مذکورہ خطبے جیسے دوسرے خطبوں میں جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنی ہی خدا کی عظمت، قدرت اور نعمت ہم پر آشکار ہو جاتی ہے، اور شکر گزاری کا احساس ہمیں اس کی جانب دعوت دیتا ہے تاکہ اس کی معرفت کے شفاف پانی سے سیراب ہو جائیں اور اس کی صفات جلالیہ اور جمالیہ سے آشنا ہو جائیں۔ اب خطبے کا دوسرا حصہ، یہ بہت چھوٹا سا ہے اور بس شروع ہوا ہے منہا و کتاب اللہ سے اور ختم ہوا ہے آوانہ پہ۔ لکھا ہے اسی خطبے کا ایک جز ہے یہ، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے جو ایسا ناطق ہے کہ جس کی زبان حق گوئی سے نہیں تھکتی ہے، یہ ایسا گھر ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ایسی قدرت ہے جس کے آوان و انصار کبھی شکست نہیں کھاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور ہم یہاں پر شرح و تفسیر اب آ گئی ہے۔ ہیڈنگ ہے قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے کلام کے اس مختصر سے ٹکڑے میں کلام الہی یعنی قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور 3 مختصر جملوں میں حق مطلب ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے جو ایسا ناطق ہے کہ جس کی زبان حق گوئی سے نہیں تھکتی ہے، یہ ایسا گھر ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ایسی قدرت ہے جس کے آوان و انصار کبھی شکست نہیں کھاتے ہیں۔ پیج 363۔ اب انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہے۔ پہلے جملے میں امام علیہ السلام ہر زمان و مکان، ہر قسم کے حالات اور ہر دور میں قرآن کی ہدایت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اگرچہ یہ بظاہر خاموش ہے لیکن مختلف اسلوب میں مسلسل محو سخن ہے۔ جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھ کر بقائمی ہوش و حواس اسے پڑھے اور کان لگا کر سنے تو قرآن اسے سعادت بخش زندگی کا درس دیتا ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اسی خطبے کے حصے کے ترجمے کے حوالے سے کہ اس کی زبان کبھی تھکتی نہیں ہے۔ یہ جملہ شاید اس جانب اشارہ ہو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ قرآنی حقائق کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے، اور جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ و شاداب رہتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ حضرت امام پھر لکھا ہے کہ دوسرے جملے میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن کے محافظ ہونے کا مسئلہ جس طرح پائیدار
پائیدار ستونوں والا ایک مضبوط گھر اپنے مکینوں کو حادثات، گرمی سردی، درندوں، دشمنوں اور چوروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اپنے پیروکاروں کو اپنی تعلیمات کے حصار میں لے کر انہیں نافرمانی، گمراہی، وسوسوں اور شیطان کے دست برد سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں ہجے کرتی ہوں، دال سین تے بے رے دال، یہ اکٹھا ہے، دست برد سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرے جملے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے زیر سایہ رہنے والا اور اس پر بھروسہ کرنے والا فرد ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ہدایت کی قوت کا سرچشمہ خدا کی قدرت ہے، اور خدا کی قدرت ناقابل تسخیر ہے۔ اور آیت شریفہ جو ہے یہاں پہ جس کا ترجمہ ہے کہ بلکہ اس کے بارے میں یہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 160، ترجمہ کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کی نصرت جس کسی کے شامل حال ہو وہ کسی دشمن سے شکست نہیں کھاتا ہے۔ اب آ گئے ہم پیج 364 پر، یہاں پہ نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اس کی ہیڈنگ ہے قرآن ناطق۔ لکھا ہے ممکن ہے کہ مذکورہ والا جملے سے کہ جس میں قرآن کو ناقابل تسخیر ناطق کہا گیا ہے، یہ سوال ابھرے کہ یہ تعبیر خطبہ 158 میں امام علیہ السلام کے دوسرے بیان کے ساتھ سازگار ہو سکتی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اسے بولنے کو کہو لیکن یہ نہیں بولے گا، مگر میں تمہیں اس کے بارے میں باخبر کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اسی طرح خطبہ 183 کے ایک جملے کے ساتھ بھی کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ قرآن امر نہیں کرتا ہے اور خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا ان تعبیرات میں باہمی تضاد نہیں ہے؟ معمولی غور و فکر سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر مذکورہ بالا عبارتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، کیونکہ جس وقت امام علیہ السلام ایک عبارت میں قرآن کے لیے بیک وقت صامت اور ناطق کی تعبیر لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعبیر میں مد نظر کوئی الگ شے ہے۔ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن بظاہر تو صامت ہے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے خاموش ہے، لیکن در حقیقت واضح آواز میں گفتگو کرتا ہے، یا یہ کہ سطحی سوچ کے حامل افراد کے لیے خاموش ہے لیکن اہل دانش و فکر کے لیے وضاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یا پھر یہ کہ قرآن اصولوں کے بیان کے سلسلے میں تو ناطق اور گویا ہے، لیکن ان اصولوں کو ان کے مصادیق پر منطبق میم نون توئے بے قاف منطبق کرنے اور اس سے جزوی احکامات مثلا جنگ صفین کے واقعے میں تحکیم کی داستان کے استنباط کے سلسلے میں بلند پایا مجتہدین ہی لب کشائی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آ گئے پیج 365 پر۔ ان تینوں احتمالات میں آپس میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ سب امام علیہ السلام کے کلام کے ایک جامع مفہوم میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت اسی خطبے کے ذیل میں آئے گی۔ اور اب آ گیا ہے تیسرا حصہ، اس میں یہ بھی چھوٹا سا ہے 2 لائنوں کا، منہا ارسلہ علیہ، اور ختم ہو رہا ہے انہو والعادلین بہی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی خطبے کا یہ ایک جز کہ ترجمہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ہر کوئی اپنے مذہبی اعتقاد کے تحت اپنی اپنی بولی بول رہا تھا، اور ان کے درمیان زبانی و کلامی اختلافات نے سر ابھارا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھیرائے ہوئے تھے اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آ گئی ہے شرح و تفسیر، اس میں ہیڈنگ ہے کہ رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیلات ہیں کہ پہلے اور دوسرے حصے میں جن میں کہ پروردگار کی صفات اور قرآن مجید کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد امام علیہ السلام اس حصے میں چند مختصر لیکن انتہائی پرمعنی جملوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ہر کوئی اپنے مذہبی اعتقاد کے تحت اپنی اپنی بولی بول رہا تھا اور ان کے درمیان زبانی و کلامی اختلافات نے سر ابھارا ہوا تھا. انورٹڈ کاما کلوز. ہم آ گئے پیج 366 پر. پھر لکھا ہے کہ وَتَنَازُعٍ مِنَ الْأَلْسُنِ، یہی ہے من السن کہ کی تعبیر میں ہجے بھی کر دیتی ہوں. واو تے نون الف، واو ان سب پہ فتح ہے، واو تے نون الف، پھر زے ہے، زے پہ پیش ہے، پھر عین ہے، عین پہ تنوین ہے کسرہ کی. تو وَتَنَازُعٍ مِنَ الْأَلْسُنِ، میم نون الف لام سین نون، اس کے اوپر ہے الف لام الف پہ فتح ہے اور اس کے بعد سین پہ پیش ہے اور نون کے ساتھ زیر ہے. لکھا ہے اس کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب، اور وہ جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، ان کی باتیں فکری و عقلی معیار کے مطابق منطقی باتیں نہیں تھیں، بلکہ ہر کوئی از راہ تعصب اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی خاطر الفاظ تراش رہا تھا، اور یہی زبانی و کلامی اختلافات اور جھگڑے شدید جنگوں اور خونریزیوں کا باعث بنے. اس کے بعد مزید اضافہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، خدا بند متعال نے انہیں تمام گزشتہ رسولوں کے بعد مبعوث فرمایا تاکہ ان کے مقصد کی تکمیل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا. انورٹڈ کاما کلوز. اس مقام پر امام علیہ السلام دو نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں. پہلا یہ کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر گامزن رہے تھے، کیونکہ کلی طور پر ان سب کا ہدف ایک ہی تھا. دوسرے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کو کمال تک پہنچا دیا اور پھر خدا بند متعال نے ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. اس حصے کے اختتام پر مولا فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھرائے ہوئے تھے اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. در حقیقت کافروں کے دو گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو خدا کو مکمل طور پر بھلا بیٹھا تھا اور خدا بند متعال پر بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ مشرک تھا اور خدا کے لیے شریک کا قائل تھا. ہم آگے پیج 367 پر. قائل تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گروہوں سے جہاد کیا. پہلا جہاد تعلیمی اور تبلیغی جہاد تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال اس جہاد میں مصروف رہے اور لوگوں کی اکثریت نے اسی طریقے سے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اسلام دشمن اور مال و طاقت کے بندے سادہ لوح افراد کے لیے دین خدا کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکری جہاد کرنے کی ٹھان لی تاکہ اس رکاوٹ کو اکھاڑ پھینکیں، بغیر اس کے کہ کسی کو دین خدا کو قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. مختصر یہ کہ امام علیہ السلام اس کلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عملی زندگی کا جہاد میں خلاصہ کرتے ہیں. جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے جو کہ دین خدا کی پیش رفت کے سلسلے میں کی جانے والی ہر قسم کی جد و جہد کا احاطہ کرتا ہے. جاہدہ فی اللہ کی تعبیر میں ایک اس نقطے کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت، مقام و منصب اور جاہ و جلال کا لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف خدا کی رضا اور اس کے بندوں کی نجات کے لیے کوشاں تھے. اور اب ہم چوتھا حصہ پڑھنے کی طرف آگے چلتے ہیں. لکھا ہے وَمِنْهَا وَإِنَّمَا الدُّنْيَا، اور ختم ہو رہا ہے لَهَا متزودٌ، اور اسی خطبے کا ایک جز ہے. ترجمہ ہے کہ دل کے اندھے بے بصیرت کا
منتہائے نظر یہی دنیا ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور صاحبان بصیرت کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے، وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور بے بصیرت شخص اس پر نگاہ جمائے رہتا ہے، بابصیرت اس سے آخرت کے لیے زیادہ راہ حاصل کرتا ہے، اور بے بصیرت اسی دنیا کے لیے زاد و نوشتہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، اور آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بے بصیرت افراد کا منظور نظر دنیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے بقول شارع بحرانی، شین الف رے ہے شارع، اور بحرانی بے ہے رے الف نون چھٹیے، ان کے بقول شارع بحرانی کے امام نے اس حصے میں عبارت کے اختصار کے باوجود لطیف اور دلچسپ نکات بیان فرمائے ہیں، اور انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کے رہنما اصولوں کی جانب توجیحات مبذول کرائی ہیں، یا توجہات ہے، میرے خیال ہے توجہات ہے، جی بالکل توجیحات نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے، اب یہاں پہ نکات میں بیان کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل یہاں پر اسی میں یعنی کہ شرح و تفسیر میں 3 نقطے بیان ہوئے۔ پہلا نقطہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دل کے اندھے بے بصیرت کا منتہائے نظر یہی دنیا ہے۔ اس جملے کی توضیح اور تکمیل کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور صاحبان بصیرت کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ جی ہاں، دنیا کی ظاہری شان و شوکت پر عاشق اور فریفتہ ہو جانے کے بعد کے باعث دنیا پرست افراد کی حالت اندھیری کال کوٹری میں قید ان لوگوں کی سی ہو جاتی ہے جو کال کوٹری میں موجود چیزوں کے سوا کچھ دیکھ نہیں پاتے، یا جن کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، یا حجابات نے چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کیا ہو، یا پھر بینائی کی کمزوری کے ساتھ ساتھ حجابات میں بھی گھرے ہوئے ہوں، لیکن حق کے متلاشی اور حق کے طالب افراد کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں اور ان کے سامنے حجابات حائل نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہان آخرت کو، جو کہ ان کی ابدی منزل ہے، چشم بصیرت سے واضح طور پر مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم اس دنیا کو صحیح معنوں میں پہچان لیں تو اس کے ہمراہ آخرت پر ایمان بھی آ جائے گا، کیونکہ آخرت کے بغیر دنیا بے معنی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق حکیم نے اس وسیع کائنات کو محض اس لیے خلق کیا ہو کہ انسان چند روز اس میں کھائیں پئیں سوئیں جاگیں اور دنیا میں پیوند خاک ہو جائیں، اور پھر یہ سب کچھ فراموشی کی نظر ہو جائے، جبکہ انسانی عمر کا ابتدائی حصہ اس کے آخری حصے کی طرح ضعف و ناتوانی میں بیت جاتا ہے، اور درمیانی حصہ جو کہ استفادے کے قابل ہے انواع و اقسام کی مشکلات، مصیبتوں، درد اور رنج میں گزر جاتا ہے۔ کوئی حکیم و دانا اس قسم کے غیر حکیمانہ کام انجام دیتا ہے؟ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ روم آیت نمبر 7، ہم پیج 369 پر ہیں۔ اب دوسرا نقطہ ہے کہ اس نقطے میں، جو کہ در حقیقت پہلے نقطے کا نتیجہ ہے، فرماتے ہیں کہ بابصیرت شخص اس سے نکلنا چاہتا ہے جبکہ بے بصیرت شخص اس پر نگاہیں جمائے رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز اس بنا پر لکھا ہے شاخص شین الف خ سواد 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسے اصطلاح میں جناس تام جیم نون الف سین اور تے الف میم کہا جاتا ہے۔ پہلا معنی شخوص شین خ واو سواد کے مادے سے کوچ کرنے کے ہیں، دوسرے معنی آنکھوں کے خیرہ ہو جانے اور نظریں کسی چیز پر گاڑنے کے ہیں، اس طرح سے کہ گویا آنکھیں اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلنے ہی والی ہوں۔ اس عبارت کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، پیشتر شارحین نہج البلاغہ نے صرف اسی کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شاخصن
شاخصن، شین الف خے سواد شاخصن یہاں کوچ کرنے والے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، البتہ جب کہا جائے کہ منہا شاخصن تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ وہاں سے کوچ کرنے والا ہے، اور جب کہا جائے کہ الیہا شاخصن تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کی جانب کوچ کرنے والا ہے۔ اور صاحبان بصیرت اور بے بصیرت افراد کے درمیان یہی فرق ہے۔ اور اب تیسرا نقطہ، اس تیسرے اور آخری نقطے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بابصیرت اس دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کرتا ہے، اور بے بصیرت اسی دنیا کے لیے زاد و توشہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آگئے پیج 370 پر۔ اس خوبصورت تعبیر میں بھی متزودن، میم تے زے واو دال، میم پہ پیش ہے، تے پہ زبر ہے، زے پہ زبر ہے، واو پہ زیر بھی ہے اور تشدید بھی ہے، اور دال پہ تنوین ہے پیش کی۔ تو متزودن بھی ایسے شخص کے معنی میں ہے جو زاد و توشہ اکٹھا کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت اس جہان سے جہان آخرت کے لیے زاد و توشہ اکٹھا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ترجمہ ہے کہ اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزکاری ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت 197۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن دل کے اندھے لوگ محض دنیا میں جینے اور عیش و عشرت کے لیے زاد و توشہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان دونوں معنوں میں فرق لفظ منہا اور لفظ الیہا کے ذریعے واضح ہو جائے گا۔ تو سامعین یہاں پر پیج 370 پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں، ٹائم بھی 30 منٹس ہونے کو آئے، اور ابھی یہ خطبہ ہم نے آدھا پڑھا ہے، یعنی خطبہ 133۔ اس کا جتنے صفحات ہم نے پڑھ لی ہیں اور جتنے ہی رہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔